سبق 7 آغاز داستان اقتباس از زہر عشق شوق لکھنوی صنف مثنوی کا تعارف۔ مثنوی عربی کے شے سے مشتق ہے، لیکن اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا۔ اردو شاعری میں مثنوی فارسی شاعری کی دین ہے۔ فارسی میں صنف مثنوی سے بڑا کام لیا گیا، یہی وجہ ہے کہ وہ فارسی مثنویوں کو اردو مثنوی سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاہنامہ فردوسی، بوستان سعدی، سکندرنامہ نظامی اور مولانا روم کی مثنوی مولوی معنوی کسی دیوان سے کم شہرت نہیں رکھتی، جبکہ اردو مثنوی کو غزل جیسی مقبولیت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ مثنوی نظم کی وہ شکل ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ ویسے بھی عربی میں ثنا کے معنی دو کے ہوتے ہیں اور اسی رعایت سے اس صنف کا نام مثنوی رکھا گیا۔ پھر مثنوی بنیادی طور پر ایک متیت کا نام تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ مثنوی کی روایت نے اس کے حیولہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہے، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہ احاطہ دیگر اصناف شاعری سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہمہ گیر ہے۔ اردو مثنوی نگاروں میں مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن اور شوق نموی، عبداللہ وجہی اور غواصی وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شوق لکھنوی کا مختصر تعارف۔ شوق لکھنوی کا اصل نام نواب مرزا تصدق حسین خان تھا اور شوق تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش لکھنؤ میں 1783 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام آغا علی خان تھا، جو اپنے وقت کے نامور طبیب تھے۔ ویسے بھی شوق کا خاندان طبیبوں کا خاندان تھا اور پورے لکھنؤ میں مشہور تھا۔ نواب مرزا شوق نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی، اس کے بعد زمانے کے مشہور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کیا۔ علم طب میں بھی مہارت حاصل کیا اور طبابت کا خاندان پیشہ اختیار کیا۔ واجد علی شاہ کے دربار میں شاہی معارج بھی مقرر کیے گئے۔ شوق لکھنوی کا انتقال 1871 عیسوی میں لکھنؤ میں ہو گیا۔ مرزا شوق نے ابتدا میں غزل میں طبع آزمائی کی، لیکن جلدی انہوں نے محسوس کر لیا کہ غزل ان کا میدان نہیں، چنانچہ غزل گوئی کو ترک کر کے مثنوی نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ اس میدان میں شوق کو خاطر خواہ کامیابی ملی اور اردو شاعری میں انہیں مثنوی نگار کے حیثیت سے ہی شہرت ملی۔ ان کی مثنویاں زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق کافی مشہور ہوئی اور ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی۔ ان تینوں مثنویوں میں زہر عشق کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اقتباس آغاز داستان کی تلخیص۔ مثنوی کا زیر نصاب اقتباس شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق سے ماخوذ ہے۔ مثنوی کے اس اقتباس میں قصہ شروع کرتے ہوئے شوق لکھنوی نے ایک سوداگر کی لڑکی کا تذکرہ کیا اور کئی اشعار میں اس کی داخلی و خارجی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت و ثروت سے واقف تھا۔ سوداگر کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین و خلیق تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے صورت کے ساتھ سیرت سے بھی نوازا تھا، چنانچہ کی کوشش کی ہے۔ صورت و سیرت کے ساتھ اس لڑکی کو شعر گوئی کا ذوق لطیف بھی تھا۔ اس طرح کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی نگار نے یہ بتایا کہ ایک دن آسمان میں بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا تھا۔ مثنوی نگار سیر و تفریح کے لیے اپنے چھت پر گیا تو اس نے سوداگر کی بیٹی کو دیکھا، وہ اپنے چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سہیلیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور وہ لڑکی تنہا رہ گئی۔ اتفاق سے اس لڑکی سے شاعر کی نگاہیں چار ہوتی ہے اور پہلی ہی نظر میں تیر و محبت جگر کے آر پار ہو گیا۔ شاعر اس لڑکی کے زلف و گیر کا اسیر ہو گیا۔ وہ لڑکی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی اور اس خوبصورت لڑکی کی کنیز نے آ کر یہ پیغام سنایا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے۔ غرض کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سحر انگیز ماحول ختم ہو گیا۔ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تصدق حسین خان۔ مرزا شوق کی سن پیدائش کیا ہے 1783 عیسوی۔ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طبابت کا۔ مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ 1871 عیسوی۔ مرزا شوق کی مثنوی کا نام بتائیے؟ فریب عشق۔ زیر نصاب نظم کا شاعری
کی کس صنف سے تعلق ہے؟ زیر نصاب نظم اردو شاعری کے صنف مثنوی سے تعلق رکھتا ہے اور مثنوی کا یہ اقتباس مرزا شوق لکھنوی کے مثنوی زہر عشق سے ماخوذ ہے۔ اس مثنوی میں ایک سوداگر لڑکی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سوداگر کا گھر مصرفی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت و ثروت اور شخصیت سے بے حد متاثر تھا۔ صنف مثنوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں عام طور سے حسن و عشق کے طویل داستان یا میدان جنگ کے رزمیہ داستان کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ نظم اور غزل میں اس طرح کے واقعات کی پیشکش ممکن نہیں تھی، اس لیے صنف مثنوی کا رواج عام ہوا۔ لفظ مثنوی عربی کے لفظ ثنا سے مشتق ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں، یعنی مثنوی کے تمام اشعار الگ الگ ردیف قافیہ میں ہوتے ہیں لیکن ایک شعر کے دوسرے مصرے ردیف و قافیہ میں یکسانیت رکھتے ہیں۔ مثنوی نگار نے شام کا نقشہ کس طرح پیش کیا ہے؟ مثنوی نگار نے شام کا نقشہ اس طرح پیش کیا ہے کہ ایک دن شام کو آسمان میں بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار تھا۔ وہ تفریح کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا تو اس کی نظر اچانک دولت مند سوداگر کی چھت کی طرف گئی۔ دیکھتا کیا ہے کہ سوداگر کی بیٹی بھی اپنے چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود ہے اور گفتگو میں مصروف ہے۔ اس طرح چھت پر جب کوئی محبوب موجود ہو، شام کا سہانا موسم ہو، تو پھر اس شام کا کیا کہنا، اسی منظر کی تصویر کشی شاعر نے کی ہے۔ مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال کس سے دی ہے؟ مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال چشم غزال کے رشک سے دیا ہے۔ یہ اس وقت کی منظر کشی ہے جب شاعر شام کے وقت اپنے چھت پر تفریح کے لیے جاتا ہے تو اچانک اس کی نظر پڑوس کے سوداگر کی چھت پر پڑتی ہے جہاں سوداگر کی بیٹی محو گفتگو ہے۔ اسی دوران شاعر کی نظر اس لڑکی کی آنکھ پر پڑی ہے۔ شاعر اس کی آنکھیں دیکھ کر محبوط ہو رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی مثال چشم غزال کے رشک سے دیتا ہے۔ مثنوی کا خلاصہ بیان کیجیے۔ زیر نصاب مثنوی آغاز داستان مرزا شوق کی مشہور مثنوی زہر عشق کا ایک اقتباس ہے۔ اس اقتباس کا خلاصہ اس طرح ہے جیسا کہ مثنوی نگار نے بیان کیا ہے کہ ایک سوداگر کی لڑکی جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی، یہاں تک کہ شاعر نے مثنوی کے کئی اشعار میں اس کی داخلی اور خارجی خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت ثروت سے واقف تھا اور اس سوداگر کی شرافت کا بھی حق قائل تھا۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین اور خلیق تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ شاعر نے اقتباس میں اس لڑکی کے سراپا کی پیکر تراشی کی ہے۔ ظاہر خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی میں کردار کی خوبیاں بھی تھی۔ حد یہ ہے کہ اسے شعرگوئی کا بھی شوق تھا۔ اس طرح کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی نگار نے بتایا ہے کہ ایک دن آسمان پر بادل چھایا گیا تھا، موسم نہایت خوشگوار تھا۔ وہ تفریح کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ سوداگر کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر محو گفتگو ہے۔ پھر اس کی سہیلیاں رخصت ہو گئی اور وہ لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اتفاق سے ان دونوں کی نگاہیں چار ہوئی اور پہلی ہی نظر میں تیر نیم کش دل میں پیوست ہو گیا، اور وہ لڑکی اس قدر حسین تھی کہ اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی اور اس خوبصورت لڑکی کی کنیز نے آ کر یہ پیغام سنایا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے۔ غرض دیکھتے ہی دیکھتے یہ سحر انگیز ماحول ختم ہو گیا۔